موضوع الدرس فی اثبات المعاد، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال یقول تعالی ویسألونک عن الجبال ای هل تبقى یوم القیامت او تزول۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ قیامت میں کھڑے رہیں گے یا یہ مٹ جائیں گے؟ فقل ینسفها ربی نسفا ای یذهبها عن اماکنها ویمحقها ویسیرها تسیرا۔ آپ نے فرمایا ان کو بتلا دیں کہ یہ پہاڑ سب کے سب مٹ جائیں گے، اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے، ان کو پیس دیا جائے گا اور یہ ریت کی طرح بہہ جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا الْأَرْض، یعنی زمین جو ہے، قَاعًا صَفْصَفًا ای بِسَاطًا وَاحِدًا، بالکل ایک چٹیل میدان ہوگا جس میں کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا۔ وَالْقَامَنَ هُوَ الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْض، زمین سیدھی۔ والصف تاکید لمعنی ذالک، اسی کی تاکید ہے کہ بالکل برابر زمین، چٹیل میدان۔ وقیل الذی لا نبات فیہ، جس میں کوئی سبزہ نہ ہو۔ والاول اولا وان کان الآخر مرادا ایضا باللازم، کہتے ہیں یہ دوسرا قول جو ہے کہ اس میں کوئی کھیتی نہیں ہوگی، یہ بھی بات لازم، لیکن اصل قول وہی ہے کہ جب چٹیل میدان ہوگا، صاف زمین ہوگی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، أي لا ترى في الأرض يومئذ وادية ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، اس دن زمین میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ وادیاں ہوں گی، نہ گھاٹیاں ہوں گی، نہ اونچے نیچے مکان ہوں گے۔ قضا قال ابن عباس وإكرمة ومجاہد والحسن البصری والضحاک وقتادہ وغیر واحد من السلف رحمهم اللہ علیہم اجمعین، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، ای یوم یرون هذه الاحوال والاحوال یستجیبون مسارعین الی الداعی حیثما امروا بادروا الیہ۔ اس دن جب یہ دیکھیں گے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب وہ بالکل جہاں پکارا جائے گا ادھر ہی حکم کے مطابق چل پڑیں گے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الدُّنْيَا لَكَانَ أَنْفَعُ لَهُمْ وَلَكِنْ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ، اگر یہ دنیا میں اللہ کے حکم پہ چلتے تو ان کو فائدہ ہوتا، اب چل رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے، اب تو کوئی نفع نہیں۔ كما قال تعالی اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا وقال مهطئين إلى الداء، وقال محمد بن كعب القرظي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، قیامت والے دن جب اللہ اٹھائیں گے تو اندھیرا ہوگا۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ وَتَتَنَاثَرُ النُّجُومُ، اور تارے گر جائیں گے۔ وَتَذْهَبُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند مٹ جائیں گے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَتَّبِعُ النَّاسَ الصَّوْتَ يُؤْمُنُونَهُ، آواز آئے گی تو اب یہ جو اس طرف آواز آ رہی اسی کو قصد کر کے چلیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، وقال قتادہ لا عوج لہ لا یمیلون عنہ، اب اس آواز سے نہیں ہٹیں گے، جہاں پکاریں وہیں جا رہے ہیں۔ وقال ابو صالح لا عوج لہ لا اوج عنہ،
یعنی اس سے ہم ان کا کوئی چارہ ہی نہیں، کو پھر ہی نہیں سکتے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں او خاموش۔ قال ابن عباس سکنت وقال قضا قال سدی فلا تسمع الا ہمسا۔ قال سعید بن جبیر عن ابن عباس ہمسن کا معنی وطی الاقدام، قدم کی چلنے کی آواز، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں۔ وقضا قال اکرمۃ مجاہد والضحاک والربیع بن انس وقتادہ بن زید وغیرہم۔ وقال علی بن ابی طلحہ عباس فلا تسمع الا ہمسا، اے صوت الخفی، ہمس منا وہ ہلکی سی آواز۔ وهو روایت عن اکرمۃ والضحاک۔ وقال سعید فلا تسمع الا ہمسا الحدیث وسرہ ووطئ الاقدام، کچھ بھی نہیں سنائی دے، سب خاموش۔ فقد جمع سعید کل القولین، انہوں نے کہا دونوں محتمل ہیں۔ وطئ الاقدام فالمراد سعی الناس، پاؤں کے چلنے کی آواز، چونکہ لوگ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وهو مشی فی سکون وخضوع، وہ بڑے آرام سے چل رہے ہوں گے۔ واما الکلام الخفی فقد یکون فی حال دون حال، کبھی وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے آہستہ آہستہ اور کبھی نہیں۔ فقد قالت یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، اس دن کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ فمنہم شقی وسعید، ان میں سے بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی ہوں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وأنذر الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ يقول تعالى يومئذ، یعنی یوم القیامہ، لا تنفع الشفاعۃ عنده، اس کے آگے کوئی سفارش کام نہیں دے گی مگر الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس کو الرحمن اذن دیں گے وہ شفاعت کریں گے، اور وہ بات بھی وہی کریں گے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی دربار میں شفاعت کر سکے مگر اللہ کے حکم سے؟ جیسے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ، اسی کی شفاعت ہوگی جس سے اللہ راضی ہو۔ خشیتی مشفقون، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈر رہے ہوں گے۔ جیسے فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، وہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اللہ حکم نہ دے۔ جیسے فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور فرشتے سب بنا کے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی نہیں بولے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ بولے گا جس کو اللہ حکم دیں گے اور کہے گا بھی بات سچی۔ وفی الصحیحین عن غیر وجہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو سید ولد آدم واکرم الخلائق علی اللہ عز وجل، صحیحین میں حدیث ہے کہ حضور پاک کی ذات مبارک جو ہے وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اکرام و احترام والے ہیں۔ انہ قال آتی تحت العرش، میں عرش کے نیچے آؤں گا، وخر للہ ساجدا، پھر میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ وَيَفْتَحُ عَلَيَّ بِمَحَامِدِ لَا أُحْصِيهَا الْآن، اللہ اس وقت مجھے اپنے حمد کے کلمات القا فرمائیں گے جن کو میں اب نہیں جانتا۔ فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ أَن يَدْعَنِي، اسی سجدے میں اللہ مجھے رہنے دیں گے جب تک چاہیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسك وقل يسمع، حکم ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں اور فرمائیں جو کہتے ہیں وہ سنا جائے گا۔ وشفاعت شفاع، اور شفاعت کریں گے وہ قبول ہوگی۔ فیحد لی حدا فادخلهم الجنة ثم اعود، وذکر 4 مرات، اس کے بعد اس کا ایک پیمانہ مقرر ہوگا۔ فادخلهم الجنة ثم اعود، ان کو جنت میں پہنچاؤں گا پھر آؤں گا، یعنی پھر شفاعت کروں گا۔ وذکر 4 مرات صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء،
وفی الحدیث ایضا یقول تعالی اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، اس کو جہنم سے نکالو جس کے اندر دل میں ذرے برابر بھی ایمان، فیخرجون خلقا کثیرا ثم یقول اخرجوا من النار من کان فی قلبہ نصف مثقال من ایمان، پھر حکم ہوگا کہ جس کے سینے کے اندر دل کے اندر ذرے سے بھی آدھا ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ ما یزن ذرۃ، جو چونٹی کے برابر وزن کے بھی ایمان ہے اس کو بھی نکالیں۔ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ ادنی مثقال ذرۃ من ایمان، مثقال ذرہ سے بھی جو بہت تھوڑا لیکن ایمان تھا اس کو بھی نکالا جائے گا۔ وقولہ تعالی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ای یحیط علما بالخلائق کلہم، اللہ تبارک و تعالی نے علم کا احاطہ ہے، ساری مخلوق کا علم ہے، آپ وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، آج آنکھیں جھک جائیں گی، گردنیں گر جائیں گی۔ قال ابن عباس وغیر واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها، آج وہ عالم ہوگا کہ سب کی گردنیں جھکی ہوں گی اور اللہ کے آگے پیش ہوں گی۔ الحی الذی لا یموت، جس کی صفت ہے جس میں موت کبھی نہیں آئے گی۔ القیوم الذی لا ینام، سنبھالنے والا ساری مخلوق کا جس کو نیند سے بھی پاک۔ وَهُوَ قَيِّمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُدَبِّرُهُ وَيَحْفَظُهُ فَهُوَ الْكَامِلُ فِي نَفْسِهِ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ لَا قَوَامَ لَهُ إِلَّا بِهِ، وہ سب چیزوں کی حفاظت فرمانے والے، تدبیر کرنے والے، جو اپنی ذات میں کامل ہیں، ساری مخلوق اس کے آگے فقیر اور محتاج ہے۔ وقد خواب من حمل الظلم یوم القیامہ، وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا جو اس دن رسوا ہوا۔ فإن اللہ سیؤتی کل حق الی صاحبہ حتی یکتصر الشاة الجماع من شاة القرنہ، اللہ قیامت میں ہر حق والے کو حق دلائیں گے، حتیٰ کہ اگر سینگوں والی بکری نے کسی کو مارا تھا اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ وفی الحدیث یقول اللہ عز وجل وعزتی وجلالی لا یجاوزنی الیوم ظلم الظالم، اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے آج کوئی ظالم نہیں بچ سکے گا۔ وفی سیئیاکم والظلم، صحیح حدیث میں اللہ نے حکم دیا خبردار ظلم نہ کیا کرو کسی پہ۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم جو ہے وہ اندھیرا ہوگا قیامت والے دن۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، پہلے اللہ نے ظالموں کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر ہے۔ لما ذکر الظالمین ووعیدہم ثنا بالمتقین وحکمہم انہم لا یظلمون ولا یحزمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے لا یزاد فی سیئاتہم ولا ینقص من حسناتہم، کہ ان کے گناہوں میں کوئی زیادہ رکھ دیا جائے نہیں، ان کی نیکی گھٹا دی جائے، بالکل نہیں، عدل ہوگا۔ قالہ ابن عباس مجاہد الضحاک وحسن وقطار غیر واحد فالظلم الزیادت، ظلم کا معنی ہے زیادتی، یعنی کسی دوسرے کا گناہ اس پہ رکھ دیا جائے۔ والحزم النقص، حزم کا معنی ہے اس کو گھٹانا، یعنی اس کی نیکیاں تو ہوں 10 لیکن 9 لکھ دی جائے، تو نہ اس دن نہ نیکی گھٹائی جائے گی، نہ ظلم نہ کسی پر بڑھایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا عدل فرمائیں گے اور اللہ مومنین پہ رحم فرمائیں گے، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جہنم دیں گے مستقل۔ واللہ اعلم۔ اللہ اللہ